اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کا پہلا لانگ سوال۔ سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی اصلاحات پر مفصل نوٹ لکھیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے پیج نمبر 3 پر کہ ذوالفقار علی بھٹو کی مختلف اصلاحات ہیں جو اس نے نافذ کی تھی۔ پہلی معاشی اصلاحات، دوسری لیبر اصلاحات، تیسری صنعتوں کے بارے میں اصلاحات، چوتھی بیمہ زندگی اور بینک، پانچویں تعلیمی اداروں کے متعلق اور چھٹی زرعی اصلاحات کے متعلق۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں معاشی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق معاشی اصلاحات نافذ کیں۔ اب ان معاشی اصلاحات میں اس نے عوام کے لیے مختلف آسانیاں پیدا کی۔ اس نے پہلی، عوام کو اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں سبسڈی دی۔ سبسڈی معنی رعایت دی، یعنی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی۔ کاشتکاروں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایتی نرخوں پر فراہم کیے۔ تیسرا کام معاشی اصلاحات کے حوالے سے کاشتکاروں سے فصل خریدنے پر امدادی قیمت دی گئی۔ چھٹا، ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات پر نظر ثانی کی گئی، یعنی کیا ان کو تنخواہیں جو مل رہی ہیں وہ پوری مل رہی ہیں کہ نہیں، اس پر ملازمین کے بے شمار اسکیلوں میں یکسانیت پیدا کر کے 22 اسکیل کر دیے گئے۔ ملازمین کو قرضے کی سہولت فراہم کی گئی۔ پینشن کی شرح میں اضافہ کیا گیا، یعنی مقدار میں اضافہ کیا گیا۔ کم تنخواہ پانے والے ملازمین کے بچوں کو تعلیمی سہولتوں کے لیے ان کی فیس معاف کی گئی۔ ملازمین کی تفریحی سہولتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ فوت ہو جانے والے پنشنر کی صورت میں ان کی بیوہ کو پینشن کی سہولت دی گئی۔ یہ بھی اسی دور سے چلتا آ رہا ہے جو آج کل ملتا ہے۔ پولیس فورس کے لیے دیگر ملازمین کی طرح متعدد سہولتوں اور مراعات کا اعلان بھی کیا گیا۔ تو یہ تھی معاشی اصلاحات جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ دوسری اصلاح ہے لیبر اصلاحات، یعنی مزدوروں کے لیے اس نے بہت سی اصلاحات نافذ کی۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں پہلی مرتبہ مزدوروں کے لیے قانون بنایا گیا۔ اس میں مزدوروں اور کارکنوں کے بنیادی حق کو مقدم رکھا گیا اور مزدوروں کو مراعات دی گئی، یعنی انہیں سہولتیں دی گئیں۔ سرمایہ داروں کے ہاتھوں مزدوروں کے استحصال، یعنی ان کو جو وہ سرمایہ دار نقصان پہنچاتے تھے، یعنی بے جا ان کو نکال دینا اور دیگر ان کے ساتھ بے سلوکی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام استحصال میں آتا ہے۔ ان کو ان کا حق نہ دینا، یہ بھی۔ مزدوروں کو میڈیکل کی سہولت اور زخمی ہونے پر معاوضہ دیا گیا۔ مزدوروں کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی۔ اوور ٹائم کی سہولت دی گئی۔ مزدور تحریک اور یونین کے نظام کو بھی زیادہ تحفظ دیا گیا۔ یہ لفظ ہے ٹریڈ یونین۔ ٹریڈ یونین کا مطلب ہوتا ہے مزدوروں کا گروپ، یعنی ان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بول سکیں، آواز اٹھا سکیں۔ اگر کوئی بھی ادارے کے لوگ کوئی بھی مزدور طبقہ، یعنی پاکستان میں کام کرنے والا کسی بھی درجے میں مزدور طبقہ، اگر وہ حکومتی معاملات سے خوش نہیں ہے تو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک یونین ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سربراہی ہوتی ہے ان کی، جس کے تحت وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزدوروں کو بڑھاپے کی پنشن اور اجتماعی بیمہ لازمی قرار دیا گیا۔ اجتماعی بیمہ کہتے ہیں معین مقررہ مدت پر معینہ رقم ادا کرنے کی ذمہ داری۔ مقررہ مدت پر
معینہ رقم ادا کرنے کی ذمہ داری یہ حکومت کی طرف سے عوام کو ملتی ہے، مزدوروں کو ملتی ہے۔ اگر وہ مر گئے یا ان کی کوئی مصیبت پیش آ گئی تو بیمہ کی صورت پہ ان کو وہ رقم دی جاتی ہے، اس سے ان کے مسائل نکل آتے ہیں۔ اب یہ حلال ہے یا نہیں یہ تو علماء کرام کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ بات آ رہی تھی اس لیے میں نے یہ سمجھا دیا آپ کو۔ آگے ہے بلا وجہ برخاست کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ تھا لیبر اصلاحات۔ آگے ہے صنعتوں کے متعلق اصلاحات۔ 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے، یعنی وہ حکم نامہ جو اسمبلی کی طرف سے پاس ہو، اسے کہتے ہیں آرڈیننس۔ ایک آرڈیننس کے ذریعے بعض صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا، جس میں یعنی قومی ملکیت میں وہ ادارے جو پہلے پرائیویٹ چل رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کو حکومتی اختیارات میں دے دینے کا نام قومیانہ کہلاتا ہے، یعنی قومی ملکیت میں دینا، یا اس کو دوسرا نام قومی دھارے میں لینا، یہ چیز تمام چیز کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں قومیائی گئیں، قومی ملکیت میں دی گئی؟ نمبر 1 فولاد اور لوہے کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت یعنی بلڈوزر وغیرہ اس قسم کی چیزیں، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر کے پرزوں کو جوڑنے کے پلانٹ، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے شامل تھے۔ اسی طرح ان صنعتوں سے متعلق 20 بڑے بڑے کارخانے سرکاری انتظام میں دیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو مزید 11 صنعتی اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا گیا۔ قومیانہ کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کو تحفظ دیا گیا، اور وہ ادارے جو غیر ملکی سرمایہ سے چل رہے تھے انہیں سرکاری تحویل میں نہیں لیا گیا۔ ہمارے ملک میں یہ جو قومی ملکیت میں لیا گیا جن اداروں کو، یہ وہ ادارے تھے جو ہمارے اپنے ملک کے تھے، ہمارے اپنے ملک کی فیکٹریاں اور ہمارے اپنے ملک کے کام کرنے والے ادارے، ان کو قومی ملکیت میں لیا گیا۔ جو دوسرے ممالک کے، جیسے چائنا کے یہاں ہمارے پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں یا کسی بھی ملک کے، ان کو تحفظ تو دیا گیا لیکن قومی ملکیت میں نہیں لیا گیا۔ آگے ہے نمبر 4 بیمہ زندگی اور بینک۔ بیمہ زندگی کا کاروبار کرنے والی تمام کمپنیوں کو 19 مارچ 1972 کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، اور ان تمام کو ملا کر نومبر 1972 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم کر دی گئی۔ اسٹیٹ ریاست کو کہتے ہیں، لائف زندگی کو کہتے ہیں، اور انشورنس کہتے ہیں بیمہ کو، اور کارپوریشن کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت یا کمیٹی کا حکومتی اجازت کے ساتھ کام کرنا، اس کو انشورنس کہتے ہیں۔ تو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن 29 مئی 1972 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے تمام بینک قومیائے گئے، اور ان کا کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں کے متعلق جو اصلاحات ہیں، تعلیمی سہولیات ایک عام آدمی تک پہنچانے کی غرض سے بھٹو کی حکومت نے تعلیمی اداروں کو قومیہ لیا۔ جو اسکول قومیہ لیے گئے ان میں تعلیم مفت کر دی گئی۔ آخری ہے زرعی اصلاحات۔ 1 مارچ 1972 کو بھٹو کی حکومت نے مندرجہ ذیل زرعی اصلاحات کی۔ یہ میں تیز پڑھ دیتا ہوں۔ حد ملکیت 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی سے کم کر کے 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ یعنی کسی کی ملکیت میں اگر 500 ایکڑ نہری ہوتی تھی تو اسے کم کر کے 150 ایکڑ نہری کر دی جاتی تھی، اور اگر 1000 ایکڑ بارانی کسی کی ملکیت میں ہوتی تھی تو 700 اس سے لے کر اور 300 ایکڑ بارانی اس کو دے دی جاتی تھی۔ اب باقی کا کیا کیا جاتا تھا؟ یعنی 700 ادھر سے لے لیا اور 3.5 وہاں سے لے لیا، اس کا کیا کرتے تھے؟ تو دوسرا پوائنٹ ہے زائد زمین، یعنی جو
بقیہ معاملہ بچا ہے وہ جاگیرداروں اور زمینداروں سے بلا معاوضہ حاصل کر کے مزارعین میں تقسیم کر دی گئی۔ نمبر 3، مزارعین کی بے دخلی پر پابندی لگا دی گئی، یعنی انہیں نکال نہیں سکتے، اور اب صرف بٹائی کا حصہ ادا نہ کرنے، لگان ادا نہ کرنے، لگان کہتے ہیں ٹیکس ادا نہ کرنے یا زرعی ضروریات کو پورا نہ کرنے کی صورت میں آپ اس کو نکال سکتے تھے۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے، مزارعین کو زمین کی فروخت کی صورت میں حق شفا دیا گیا۔ حق شفا اسے کہتے ہیں کہ زمین کو بیچنے سے پہلے آپ اپنے پڑوسی سے یا اپنے کام کرنے والے سے اجازت لو گے۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کے اس زمین کو آگے فروخت کر دیا تو اب اس صورت میں اس متعلقین کو یا اس پڑوسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف قیس دائر کرے کہ زمین میں لینا چاہتا تھا کسی اور کو دے دی، تو اس پہ اس کا سودا خراب ہو جاتا ہے اور وہ واپس اس کے پاس آ جاتی۔ بیج مہیا کرنا، لگان اور آبیانہ کی ادائیگی مالکان کے ذمہ قرار دی گئی۔ بیج بھی مالک مہیا کرے گا، لگان یعنی ٹیکس بھی، اور آبیانہ یعنی پانی پر جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی، اس کی ادائیگی یہ بھی مالکان کے ذمہ لگا دی گئی۔ پہلے یہ چیز ہوتی تھی مزارعین کے ذمہ، لیکن اب یہ چیز مالکان کے ذمہ لگا دی گئی۔ تو یہ تھی اصلاحات